آج ہمارے ساتھ اس سیشن میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جون ایلیا بن کر اپنے نام اور جون ایلیا بن کر کسی دوسرے کے نام بھی خطوط لکھے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک تخلیقی کام ہے. حوالہ ان کا شاعری ہے. تعلق کل کے مشاعرے میں آپ نے ضرور جون ایلیا کے کلام پر تضمین سنی ہوگی, بڑی خوبصورت, وہ بھی انہوں نے ہی لکھی تھی. تعلق کراچی سے ہے, مقیم سعودی عربیہ میں ہیں, شاعر ہیں. آباء و اجداد کا تعلق امروہہ سے ہے. میں آپ سب کی تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب عین سین صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ان خطوط کا کچھ ذکر, کچھ تذکرہ فرمائیں. قبل اس کے کہ آپ خطوط کی جانب بڑھیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ عین سین کا کیا قصہ ہے؟ جی, عین سین کی وجہ یہ ہے کہ میں نے شاعری کوئی 47 سال کی عمر میں شروع کی. وجہ یہ تھی کہ ہماری دوست, ہماری اہلیہ سمر, جس کا مطلب ہوتا ہے صبح کا تارا ترکی زبان میں, سین سے, تو ان کے جانے کے بعد شاعری آئی. تو میرے خیال سے میری بہت بے ایمانی ہوگی کہ میں سمر کو پیچھے چھوڑ دوں, تو اس وجہ سے عین عامر ہے اور سین سمر ہے, یہ وجہ. اچھا, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی. اچھا, دوسرا یہ, کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ نے خیالی خطوط لکھنے کے لیے جون ہی کو کیوں منتخب کیا؟ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق یا ملاقات؟ وہ ضرور ناظرین کو بتائیے. میرا تعلق میرے والد امروہہ سے تھے, میری والدہ آگرے سے تھیں, لیکن امروہہ والے اور سادات امروہہ خاص کر ایک بہت ہی مفارقت الوقت ایناکرونسٹک لائف سٹائل لے کے آئے. وہ امروہے کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے, اور کراچی میں جو ان کا طریقہ بود و باش تھا وہ ایسا تھا جیسے وہ واپس امروہہ پہنچ جاتے ہیں تو صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے, لیکن جب کام پہ نہیں ہیں تو وہ امروہے میں ہیں. یہ وقت گزرتا تھا. ان کی زبان جو ہے وہ وہی رہی, اور اس میں کیونکہ میں اس زبان کے ماحول میں پلا بڑھا ہوں, جو جون صاحب نے اپنے خیال کے ساتھ اس زبان کو آپ سب کو دکھا دیا. جون صاحب وہی زبان بول رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنا خیال اوپر لے گئے ہیں. عامر سیدین وہ زبان تو بول سکتا ہے, وہ خیال اس کے پاس نہیں ہے. تو کیونکہ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں تو اس کو استعمال کرنے میں ایک تو بے تکلفی آ جاتی ہے. اب انور مقصود سے بات کرنے کے لیے میں ان سے کہوں انو جانی تو میں ان سے بہت کھل کے بات کر سکتا ہوں. اسی طرح ایک خط میں نے اپنے والد کو لکھا, ان کی بینائی جاتی رہی تھی ان کے آخری سال میں ان کی عمر کے, اور بہت کوششیں تھیں سمجھانے کی, ان کو کچھ کسی طرح دلاسا دینے کی, کچھ ہنسانے کی, کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. تو ہم نے لکھا میرے یار سیدین تو وہ بات ان تک پہنچی. تو وہ جو آدھا گھنٹہ ان کی مسکراہٹ کا تھا, ان کے سکون کا تھا, میرے خیال سے اگر بھائی جون نہ ہوتے میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا. بھائی جون سے ایک ملاقات میری ایک ڈاکٹر کے مطب میں ہوئی. میں 16 برس کا تھا اور میں بہت شرمندہ ہوں, اور شرمندگی کی وجہ بتاتا ہوں. ظاہر ہے بھائی جون تھے, 16 برس کے عامر کو ان سے شرف ملاقات ملا. میں نے سلام کیا تو کہنے لگے اچھا امروہے کے ہو, کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا سیدین. اچھا بغلوں کے مولوی چاند کے پوتے کے نا بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی. میں چچا آپ یہاں کیسے؟ کہنے بالے 10 سال سے سویا نہیں ہوں. اب یہ واقعہ میں نے کوئی 30 برس
صرف مزاح کے اس میں سنایا کہ جان ایلیا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال سے سویا نہیں ہوں. 30 برس بعد جب کوئی 72 گھنٹے کے لیے کئی مرتبہ میں نہیں سو پایا تو مجھے جان کا کرب سمجھ میں آیا. تو ان کی شاعری آپ کو بعض دفعہ ایسے واقعات میں نظر آئے گی. اس کے علاوہ زبان پہ کچھ بات کر دوں. اب وہ جو زبان پہ میں بات کرنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے جو ان کی شاعری تو ظاہر ہے، ہمارے سامنے جون کی بے مثل نثر بھی ہے، جس کا ایک بہت وقیع مجموعہ فرنود کے نام سے شائع ہو چکا ہے. نثر میں ان کا اسلوب، اس میں الفاظ کا رچاؤ اور جس طریقے سے جملے کی ایک تخلیقی ترتیب، وہ اس سے ہم سب آگاہ ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جون بن کے خط لکھتے ہوئے آپ نے کیا جون کے اسلوب نثر کو بھی مد نظر رکھا؟ دیکھیے مجھے اچھا اس اسلوب تک پہنچنے کے لیے امروہے والا ہونا آپ کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی سے یہ کہنا ہے کہ میرے برابر آ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بجائے آپ کہیں دھورے آن بیٹھ، یا آپ کسی سے کہیں کہ تم بہت یاد آؤ گے تو میاں جی پڑا رہے گا، تو اور اسی بات کو آپ کرتے چلے جائیے ایسے کہ جیسے آپ گھر کی بول چال ہے. تو جان مستقل شاعری میں بھی وہی کر رہے ہیں اور اپنی فرنود میں بھی یہی کر رہے ہیں. جتنے دیباچے لکھے ہیں اس میں دیکھ لیجئے وہ آپ سے بول چال ہو رہی ہے ان کی، اور وہ بول چال امروہے کی ہے. کیا کہنے، واہ واہ. تو اس ابتدائی گفتگو کے بعد ہم این سین صاحب سے وہ 2 خطوط سنیں گے جو جون صاحب نے لکھے ہیں، ایک این سین صاحب کے نام اور ایک انور مقصود کے نام. ضرور جی. یہ میری چوائس تھی، آپ کی اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلا خط اس تمام اس کی یہ شروعات یہاں سے ہوئی کہ ایک گفتگو ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایسی مزاحن کچھ بات کرنی تھی، اور بالکل یہ شوق فضول والا معاملہ ہے. جس طرح غزنوی صاحب اکثر بتا رہے تھے کہ وہ کہیں سے کچھ بھی شروع ہو گیا، اب وہ فلسفیانہ بھی ہو سکتا تھا اور وہ کوئی بہت چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی تھی. تو یہاں بہت چھوٹی سی بات کو اس کا رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں ہم یہاں. اس میں اگر ان کی نقل بنانے کی، اتارنے کی نہیں کوشش ہے تو وہ عقیدت و محبت اور جان کے وصل کے آپ پڑھیے. جی. سو مراسلہ در ہجوئے انڈے بھیج از محلہ لگڑا جنت الامروحت الفردوس. میاں بالے ممتاز حالی شدید کرب میں ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے بے انتہا ذمہ داری سے مکتوب علیہ تمہیں منتخب کیا ہے. میں اگر ساکن جنت نہ ہوتا تو مراسلہ اس احتیاط میں مارز وجود میں ہی نہ آتا کہ گھر میں کوئی غیر ہے یا رہ چکی ہے. امروہے سے باہر کی اگر کوئی ہوگی تو وہ غیر ہے. پہلے خیال تھا کہ پھر عامر سیدین سے ہی مخاطب ہوں، مگر غیر سے اس کے یک نشد دوسرے اخلاص یعنی بارے دیگر اخلاص پہ حیف کہے ہی بن پڑی، اور ایسا تلاش کیا جو ہر 2 سمت سے دختران امروہہ میں گھرا ہو. میاں مستقل پنجابنوں سے شادی کرتا یہ شخص. بالے بات ہی کچھ ایسی ہے، تمہارا چیچا، تمہارا ننسوسرا یعنی میں یعنی جون ایلیا جملہ دودھ مانانے سادات امروہہ سمیت اس باغ عدن میں اردبوں میں آ گیا ہوں. غالب و میر نے تو معافی مانگ ہی لی تھی کہ اپنی حیات عرضی میں امروہے کو کمتر گردانتے رہے. انیس و دبیر نے بھی لکھنؤ کو ہیچ مانا. بالے دونوں دم بڑھتے تھے ہر وقت میانان مغفور احمد کا، مگر غیروں نے لوٹیا دبو دی. بہت اردبوں میں ہوں.
کیا حسین شام تھی جب الے لکڑوں میں للن یعنی اقبال مہدی کی حویلی کے دیوان خانے کے دالان میں جملہ ساکنان جنت نے بیک زباں امروہے کی فوقیت تسلیم کی، لیک میشیگن نے پیلا ڈبکی اور جھیل سیف الملوک نے ہاتھ کٹورے کے پاؤں چومے۔ کیا کہ ہائٹ پارک کو نودے کے قدموں میں جگہ میسر نہ تھی۔ میاں اگر یہ کہہ دوں قیامت کا سما تھا تو تم اس سے ڈرنا چھوڑ دو گے۔ تمہیں تو معلوم ہے میں نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا، یعنی جب میں ایک مرتبہ اپنے دوست برادر خورد شاندار شاعر و مفکر حماد غزنوی کے ساتھ للن کے گھر گیا ہوا تھا تو للن ہمیں اپنا وہ کمرہ دکھانے لے گیا جس میں زمین سے چھت تک ہر نوع کی اور قسم کی شراب تھی۔ للن کہہ رہا تھا کہ مجھے اب تادم مرگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب میرے پاس عمر گزارنے کے لیے جتنی شراب درکار تھی جمع کر چکا ہوں۔ کمرے کے درمیان میں ایک تھملے پہ شیشے کے مردبان میں ایک مردہ سانپ لپٹا رکھا تھا اور مردبان شراب سے پر تھا۔ للن نے مردبان اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اسے یہ نایاب شراب چین کے سفیر نے دی ہے، اور مردبان کو منہ سے لگا لیا۔ میں چلایا کہ للن یہ مت پی، دیکھ یہ مت پی، یہ حرام ہے۔ میں نے نہیں کیا یہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا۔ حماد ایک اچھے شاعر ہیں مگر وہ بڑے شاعر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جیسے وہ صاحب جن سے میں نے کہا تھا کہ تم اچھے شاعر ہو مگر بڑے شاعر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے جواب دیا سنی ہو۔ بات کہیں اور نکل گئی تو میں نے حرام کام کبھی نہیں کیا۔ بات اب بھی بعید از موضوع ہے۔ تو قیامت کا سما تھا اور طے یہ ہوا کہ منو سلوہ سے خوش ساکنان جنت کے لیے بطریق امروہہ محاذر کا اہتمام کیا جائے۔ بحث اس پہ تھی کہ کیا کھلایا جائے گا۔ پھریری ماش کی دال سب کو منظور تھی، دہی پھلکیوں پہ بھی اتفاق تھا، یخنی پلاؤ اور لہسن مرچ کی چٹنی تو ہو نہیں تھے۔ بھاجی منورہ زوجہ بھائی سید رضی نے مغوچیوں کی شمولیت پہ اظہار کیا۔ شمبو نے فوراً سینی میں رکھی سوکھے ساگ ہری مرچیں قیمے کی رکابی کی طرف اشارہ کیا۔ عامر سیدین کی اہلیہ کلا جو کہ غیروں میں کی ہے نگاہ نقداوا تو آپا حسینہ نے اس کو بے حد شفقت سے سمجھایا کہ یہ تیجے کا کھانا نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ بھائی صادقین نے کیوٹی دال کی فرمائش کی، وہ بھی قبول ہوئی، مگر پھر سلمہ بھابی اہلیہ بھائی سیدین نے کہا کہ نرگسی کوفتے۔ بس سناٹا جا گیا۔ شمو نے دل تھام کے کہا انڈے پیچ سلمہ بھابی یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے۔ میں نے کہا انڈے پیچ کو نرگسی کوفتے کہنا حرام ہے۔ بھائی صادقین نے کہا کہ یہ نقش بیجا ہے، اور اب وہ اپنی ربائی خود سنا رہے ہیں۔ اپنی جگہ ہر نقش بھلا لگتا ہے، بیجا اگر ہو جائے تو کیا لگتا ہے؟ جانا کی گھنی زلف کا منہ پیچاں سالن میں سے نکلے تو برا لگتا ہے۔ سلمہ بھابی نے کہا میں نے ایک عمر امروہے والی ہو کے گزاری ہے، مگر نرگس کا ذکر تو شاعری میں حسن کے سلسلے میں ہوا ہے۔ نرگسی کوفتوں کو انڈے پیچ کہنا اور نرگس دونوں کے کوفتوں اور نرگس دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں گستاخی بھی ہے۔ میر بولے کاسے چشم لے کے جو نرگس، کاسے چشم لے کے جو نرگس ہم نے دیدار کی گدائی کی۔ فراق نے کہا چھلک کے کم نہ ہو ایسی کوئی شراب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں۔ علامہ اقبال بولے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری کو روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ استاد شاہ شیخ ابراہیم ذوق نے اپنا شعر سنایا
ہمیں نرگس کا دستہ غیر کے ہاتھوں سے کیوں بھیجا؟ ہمیں نرگس کا دستہ غیر کے ہاتھوں سے کیوں بھیجا؟ جو آنکھیں ہی دکھانی تھی دکھاتے اپنی نظروں سے. شمو مصر تھے اور میں متفق کہ عام طور پہ یہ ذکر نابینائی کے زمرے میں ہوتا ہے. انڈے پیچ امروہے یعنی جنت کی دعوت میں کسی صورت نہیں کھلائے جا سکتے. بس پھر ایک تھوڑا تیزک کا سواں ہے. مانی اور بہزاد صادقین سے پہلے متفق تھے کہ قیمے سے ڈھکے انڈے میں حسن کا کوئی زاویہ نہیں ہے، مگر نرگس کا ذکر سن کے بدھک گئے. اب اپنوں اور غیروں میں اختلاف ہے. غیروں کا کہنا ہے کہ نرگسی کوفتے ہیں اور اس سے میرے اور تمام اہلیان امروہہ کے حصے کی حصے لطافت مجروح ہے. انڈے پیچ ہی ہو سکتے ہیں اور کسی دعوت شیراز کا حصہ نہیں. حق و باطل کی جنگ جاری ہے. چشم نرگس میں قیمے کی آمیزش سے روح کو تکلیف ہے. زمین اپنی ہے، انڈے اپنے ہیں. پیچ و تاب میں ہوں، جو دل پہ گزری وہ رقم کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں. انڈے لپٹے ہوئے یوں قیمے میں، انڈے لپٹے ہوئے یوں قیمے میں، بالے نرگس ہے کوئی خان میں کیا؟ ہشت انڈے پیچ دسترخوان، ہشت نرگسان، ہشت کوفتگان، ہشت. میں تجھے خاطر میں لاتا ہی نہیں، انڈے پیچ کے خان ہشت. ایک اور بسد ادا میرے لیے ایک رگابی میں انڈے پیچ لائی تھی. میں نے کھانے سے انکار کر دیا ہے اور ماحول بھی مقدر تھا، سو میں اٹھ کے واپس الے لگڑوں چلا آیا. باقی آئندہ جیتا رہے تیرا چچا اور ننسوسرا جون ایلیا. ارے کیا کہنا ہے. حاضرین، آپ نے محسوس کیا کہ دو پہلو، ایک تو الفاظ کا چناؤ، جملے کی ترتیب، لگ بھگ ایسے نثر میں ایسا فلو جو بڑی روانی سے پڑھا جائے، اور اس پہ مستضاد یہ کہ لب و لہجہ، ادائیگی، تلفظ، ایکسنٹ وہ بھی اسی طریقے سے. اور کیسا پرلطف انداز میں آپ نے یہ خطوط پڑھے، اور کیا کہنے. اور میرے خیال میں ایک اور خط آپ ہمیں ضرور عنایت کیجئے جو آپ نے جون ایلیا بن کے لکھا ہے. جی تو یہ پہلا خط تھا، اور اس گفتگو کے نتیجے میں تو مراسلہ در مدح سوکھا جھاگ، ہری مرچیں قیمہ. آپ لوگ میتھی ساگ کہہ دیں گے، ایسے نہیں، ایسے بالکل یہ بہت زیادتی ہوگی. سوکھا جھاگ، ہری مرچیں قیمہ. از جنت الفردوس عامر والے جیو. جنت کا ماحول وہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، وہ ہے امروہے کا. جنت امروہہ ہی ہے. غیر شروع میں کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوثر اصل میں بان ندی ہے اور اب بھی بہ رہی ہے. منصور الحلاج نے جودہ گرم کی بیعت کر لی ہے. میرے بچپن کا ایک دیوانہ تھا وہ. جنت کی حقیقت معلوم نہ ہونے کا اعتراف اب غالب کو بھی ہے. غالب نے للن یعنی اقبال مہدی سے میری سفارش پہ پلے لکڑوں میں ان کی الی حویلی میں ایک کمرہ کرائے بھی لے لیا ہے، اور سب سے کہتے پھرتے ہیں کہ اس سے بہتر کمرہ پوری دنیا اور اب جنت میں نہیں. میر کو دلی سے محبت پہ شرمندگی ہے. کل ایک عجب واقعہ ہوا. میر غالب کے کمرے میں بیٹھے تمہارے شمو چاچا اور جیجا رضی سے دلی کی غلط العام فوقیت کی امروہے والوں سے معافی مانگ رہے تھے. بھائی رضی نے کہہ دیا کسی صورت نہیں ملنے کی. غالب اکبر آباد میں پیدائش، دلی میں رہائش اور سفر کلکتہ پہ نادم تھے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب سے والے شعر کو خارج از دیوان کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے. اس وقت تمہاری والدہ جو کہ آگرے کی گویا غیر ہے نے آ کے واٹس ایپ پہ ہونے والی اس روح فرسا گفتگو کی اطلاع دی، جس میں سادات امروہہ کے دو ثبوتوں نے سوکھے ساگ ہری مرچیں قیمے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اسے نعوذ باللہ قیمہ کہہ دیا.
شمو پہلے چراغپا ہوئے، پھر یہ سن کے کہ گناہ کے مرتکب ان کے اپنے بھتیجگان علی سیدین اور حسن محمود ہیں، بحال ہو گئے۔ میر نے توجیہ دی کہ بھائی ہے تو قیمہ ہی، بھائی رضی میرے سمیت تینوں گناہگار ہو گئے، تو چھڑانے کے در پہ تھے۔ تمہاری والدہ نے دونوں کو سمجھایا اور میر سے ان کے شعر پہ تصرف کی اجازت لے کر یہ شعر پڑھا تاکہ میر کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ اس کو قیمہ نہ کہو میر، سکھا کر ہم نے میتھی کو ساگ کیا پھر کہیں پکوان بنا، میتھی کو ساگ کیا پھر کہیں پکوان بنا۔ میر تمہاری والدہ کے پیروں میں گر گئے۔ شمو نے بس اتنا کہا کہ سلمہ بھابھی میرے نائب فی الارض ممتاز ہادی سے کہلوا دیں کہ سب بھائیوں کو سوکھا ساگ، ہری مرچیں، قیمہ کھلوا دیں، یعنی بس اگلے اتوار۔ گو کہ غالب کا خیال تھا کہ وہ اپنے کعبے والے شعر میں تبدیلی کر کے اسے دیوان میں شامل کر لیں گے، مگر اس گفتگو کے بعد انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا ہے۔ وہ تبدیلی یوں تھی: قیمہ کس منہ سے کھاؤ گے غالب، قیمہ کس منہ سے کھاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب سوکھا ساگ، ہری مرچیں، قیمہ سر پہ سوار، ایسا سوار ہے کہ حالت حال بھی اسی سے بیان ہے۔ مجھ میں آ کے گرا تھا جو قیمہ، مجھ میں آ کے گرا تھا جو قیمہ، میتھی سا سوکھ گیا ہے مجھ میں میتھی۔ تمہاری والدہ سے پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی، انہوں نے میری زمین میں کہا ہوا اپنا شعر سنایا جس سے منہ کا ذائقہ کچھ بدلا۔ جو بھی آئے لگائے جاتے ہو، جو بھی آئے لگائے جاتے ہو، چونا زیادہ ہے پاندان میں کیا؟ تب سے ایسا خاموش ہوں کہ گویا منہ میں بیڑا پان آیا ہو۔ اس گفتگو کے بعد سوچا ہے مصحفی سے مل کے برادری والوں کو سمجھاؤں کہ آگرے کو امروہے کا ہمسر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی دعائیں، گویا تمہارا چیچا جون ایلیا۔ کیا کہنے حاضرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس پرلطف تحریر کی سماعت کے تجربے سے ہم گزرے۔ عین سین صاحب کا خود اپنا تعلق بھی ایک ادبی خانوادے سے ہے۔ ان کے نانا اور والدہ اور دادا حضور سب شعر و ادب سے وابستہ تھے، جیسا آپ سب نے سماعت کیا کہ ان کی جون سے 2 ملاقاتیں بھی ہیں۔ میں یہ بات کہنے میں بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے خطوط کی جو اسلوب ہے، جو اس کی زبان ہے، اور اس میں جس طرح اشعار کو آپ نے استعمال کیا ہے انہی کی زمین میں، کہ جو بھی آئے لگائے جاتے ہو، چونا زیادہ ہے پاندان میں کیا؟ تو دیکھیے آپ کے کتنی عمدگی سے آپ نے خطوط لکھے۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ ایک خط اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، میرے والد، ہم بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کس صورت سے ایسی کوئی بات کی جائے جس سے ان کو کوئی تسلی کا کوئی صورت ہو۔ ان کو 89 برس کی عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی، ان کا آخری سال بڑا تکلیف کا تھا، اور اس میں آ کے بھائی جان نے میری مدد کی۔ تو میاں سیدین، اچھا وہ پہلے غزنوی صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب انہوں نے فون کیا تھا کہ رینجرز کو کہ میں جان بول رہا ہوں، تو وہاں سے شروع کر۔ جی تو میاں سیدین، جان بول رہا ہوں۔ ہاں جان ایلیا بھیا سے تو دھمکانے کو جھوٹ کہا تھا کہ رینجر بول رہا ہوں، تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ جان ہی بول رہا ہوں، اور فقط تمہیں تسلی دینے کو۔ کیا کروں، تمہاری اہلیہ، اماں، ساس، تمہاری بہو انجم آپا، تمہاری بہنیں، خالیں سب بے چین ہیں، اور سچ پوچھو تو تمہارے بابا جنہوں نے صرف ایک مرتبہ امروہے سے رخصت کرتے وقت اکیلے میں لے جا کے گلے لگایا تھا، اس وقت تمہیں سب کے سامنے باہوں میں بھیج کے یہ بتانے کو تیار ہیں کہ تم سرخرو ہو اور انہیں تم پہ فخر ہے۔ اب یہ سن کے یہاں آنے کی جلدی مت مچا ڈالی ہو،
ہر چیز کا وقت مقرر ہے. جب تک وقت نہیں آتا جیے جاؤ اور بھرپور جیے جاؤ انہی رنگوں میں جن میں کہ جیے ہو, دریا دلی اور خلوص سے. یعنی مخدوم آ گئے ہیں یہاں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوست نے تو اپنی زندگی میرے شعر کی تشریح کرنے میں صرف کی ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تمہاری بیگم شمیم ہادی اور حسینہ میاں حکیم اچھو کی بڑی سے ملاقات رہتی ہے. ان کی زبانی معلوم ہوا تمہاری بصارت کا. میاں دل بیٹھ گیا. تمہارے صبر اور شکر کا سنا. جس کو اس امتحان میں نہ ڈالا گیا ہو وہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرے تو بہتر ہے. آنکھیں میچ کے سوچتا ہوں کہ کیا ہو اگر نہ دیکھ پاؤں, اور پھر گھبرا کے سب کے ساتھ مل کے تمہاری آنکھوں کو نور عطا ہونے کی دعا میں شامل ہو جاتا ہوں. مگر جانی تم نے تو افسر میرٹھی نے جو کہا تھا وہ سمجھا اور پھر کر دکھایا. تم نے تو بہتوں کا درد بغیر سہے سمجھا اور اسے دور کیا. کتنی آنکھوں کو نور دیا. تمہارا یہ امتحان دل پر بہت گہرا ہے. اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں, روشنی جن میں نہیں, نور جن آنکھوں میں نہیں, میں ان آنکھوں کے لیے نور ضیا بن جاؤں. ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے, اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے, میں اس آنسو کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں. میاں کہو تم نے چاہا ہے یہ کہ نہیں؟ کتنوں کے آنسو پھونچے ہیں تم نے اور تمہاری بیوی نے, مانتے ہو یا نہیں؟ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی, جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی, خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں. میرے یار تو خضر ہے اور تیری حیات جاویدانی ہے, یوں بھی اور یوں بھی. سب کو تمہاری بصارت کے جاتے رہنے کی بے حد پریشانی ہے, مگر اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ تم آج کل اپنے اعمال صالح جن کو انجام دینے کی توفیق تمہیں پالنے والے نے کوئی بدرجہ عتم دی اور تم نے انجام دیے, کا شکر کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے خود کو کرب میں مبتلا رکھتے ہو. میاں بندہ بشر ہے, اللہ ایک, معصوم 14, باقی تو سب غلطی کے پتلے ہیں. افضل وہ ٹھہرا جو اپنی خامیوں کا احساس کرے اور ان میں کمی کیے جائے, احساس کی زندگی گزارے, اوروں کے کام آئے, کمزور کا ساتھ دے, احسان مانے. میاں انگریزی کے لفظ ایمپتھی کا نظیر اردو میں نہیں ہے, یعنی جس کو عربی میں معرفت الغیر کہیں گے, یعنی وہ جو دوسروں کے حال سے متعارف رہے اور اس کا دکھ سمجھے, وہ رکھتا ہو, صلہ رحمی کے معنی جانتا ہو, نرم دل, مخلص, خوش اخلاق, صلح پسند, عفو کے معنی جاننے والا ہو. اور جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو دینے والا اسے بصیرت دیتا ہے, اور یہ امر کہ تمہیں بصیرت جی بھر کے ملی اس بات کی دلیل ہے کہ تم میں افضلیت کی تمام کیفیات تھیں اور ہیں. یعنی جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. سلمہ ایسی ہی اہلیہ نہیں تھی تمہاری, اللہ نے جوڑی کچھ سوچ کے بنائی تھی. گناہوں کی معافی مانگنا بشریت کا تقاضا ہے, مگر باوجود اتباع الہی کے خود کو پیٹنا درست نہیں ہے. اور تمہیں اماں کا حکم, بیگم کی رائے اور اپنے بچوں کی استدعا قبول کرنے چاہیے. یعنی تمہاری اماں ابھی خبر لائی ہیں کہ بصارت میں کچھ بہتری ہے, اب کچھ قرار آیا ہے تو کہہ رہی ہیں کہ جون یہ خود کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آنے کا جگر خراش جو ٹھہرا, انہی باتوں بدولت میں بہت پیار سے اسے جگر خراش کہتی تھی. اب تلک نہیں بدلا. جانی علامہ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. میاں یہ اردو زبان کی ستم ظریفی ہے یا شاید معاملہ فہمی کہ کام آنے کا مطلب مثلاً فلاں جنگا میں کام آ گیا, مارے جانے کے ہیں. اس پہ فانی بالایونی کہہ رہے ہیں ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی,
زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. تو جانی کام آئے جا اور جیے جا. مولوی چاند سید مجتبیٰ صاحب تمہارے دادے جن کو تم ابا کہتے تھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا سب سے پیارا بچہ ہے جس سے مجھے اس کی دل کی صفائی کی وجہ سے بے انتہا محبت تھی. یہ 6 برس کا تھا جو میں چلا آیا مگر پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آتے ہیں. ہاں وہ بنی ہاشم سے یاد آیا کہ یہاں ہمارے جد امجد نے جب تمہاری بابت استفسار کیا تو میر انیس نے جواب دیا. جواب میں اپنا یہ شعر سنایا کہ تمہارے حال سے انہیں آگاہ کیا. جھکاتے ہیں سر آستانے علی پہ, جھکاتے ہیں سر آستانے علی پہ, سرے شکر تا لامکاں کھینچتے ہیں, سرے شکر تا لامکاں کھینچتے ہیں. تو جانی تم کامیاب ہو. آخری اور عارضی دونوں دنیاؤں کے باسیوں کے پاس تمہارے لیے صرف تشکر, عزت اور پیار ہے. اب اجازت دو. تمہارا جون ایلیا. کیا کہیں. ارے این سین صاحب آپ نے تو کمال کیا کس خوبصورت نثر میں وہی لطف, الفاظ بھی جیسے جانی کا استعمال جو ان کے تخاطب کا ایک انداز تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ شاید کا دیباچہ ہو یا انشائیے کے عنوان تلے لکھی ہوئی مختصر تحریریں جو مختلف رسائل کے آغاز میں ان دنوں شائع ہوتی تھیں. جون کا ایک اپنا اسلوب نثر تھا جس کے وہ موجد تھے, اور اسی کے انداز میں آپ نے نہایت دلچسپ خطوط لکھے عشق آباد کی جانب سے, جناب عباس تابش کی جانب سے, اور کل انتظامیہ کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے. بہت خوبصورت خطوط جو آپ نے جون بن کے تحریر کیے ہیں وہ ہم سب کے ساتھ سانجھے کیے ہمارے ساتھ. ہمیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ کی نوازش اور اس کے ساتھ ہی اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ.